والاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بہت شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے کہ آج ہم آقا علیہ السلام کی آل کے شہدادوں کی بارگاہ میں افتخار حاضری میں شریک ہیں۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ عظیم ہستیوں کے ساتھ نسبت و ارادت قائم کرنا، محبت کا، پیار کا، اتباع کا رشتہ جوڑنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اتباع کی صورت میں ان عظیم ہستیوں کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کیا ہوا ہے، اور پھر اس کے اندر الحمدللہ مزید ان کی کاوش، ان کی جدوجہد اتباع کی صورت میں جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک ان عظیم لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری نسبت کو قائم رکھے۔ محرم الحرام کے حوالے سے اور آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، اور آج کی گفتگو میں ایک حدیث کو کر رہا ہوں جس میں میرے آقا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، بلکہ اس سے قبل میں جملہ استعمال کروں کہ آقا علیہ السلام کی جو اہل بیت اتحاد ہیں، آقا علیہ السلام کے لیے، میرے آقا کی امت کے لیے ویسے امان بھی ہیں اور ویسے نجات بھی ہیں۔ میں نے دو جملے بولے ہیں، ویسے امان بھی ہیں اور ویسے نجات بھی ہیں۔ اس پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات جو اس وقت میری زبان پر آ رہی ہے اور آپ تک پہنچ رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں آقا علیہ السلام، آپ نے اکثر علماء کرام سے ان کا نام سنا ہوگا اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے سنا ہے، لفظ ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لم تضلوا کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیت۔ یہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے اور اس کو محدثین حسن کہا ہے، اور قربان کیا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ایک دن میرے اوپر سخت نے سوال کیا تھا کہ لوگوں نے کہا ہے کہ جو لفظ آتے ہیں نا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان کے دامن کو پکڑیں، اس میں فقط کتاب کا ذکر ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ذکر ہے قرآن مجید کا، اور اس کے علاوہ آقا علیہ السلام کی سنت کا ذکر ہے اور اہل بیت کا نہیں ہے۔ یہ میں جامعہ ترمذی اہل علم تشریف فرما ہے، کتابیں موجود ہیں، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے خود راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے سنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے میری امت، میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتنی؟ بولیے، دو چیزیں، اور آگے جملہ بڑا سننے والا ہے۔ فرمایا ما ان اخذتم بہ، پھر جس نے ان کے دامن کو پکڑ لیا، ان کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا، جو لگ گئے، جو جڑ گئے، تھام لیا، اور پھر اس طرح وابستہ ہوئے کہ جدا نہ ہوئے، تو اب قربان جائیں پھر گمراہی کے، پھر شرک کے، پھر بدعت کے، ہندیلیاں نہیں طوفان بھی چلے۔ ایک جملے پہ غور کریں، میں کچھ کہہ رہا ہوں، گمراہیوں کے، بدعت کے، شرک کے۔ اب تو لوگوں بڑی جلدی فتویٰ لگا دیتے نا کہ تم مشرک ہو، تم مشرک ہو۔ اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ کبھی دیکھو تو صحیح کہ اتنی جلدی تم شرک کا فتویٰ لگا رہے ہو۔ میں نے حدیث پاک میں پڑھا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جس میں امتی نے صدق کے دل سے ایک مرتبہ کہا لا الہ الا اللہ، محبت میں کہا، آج ہم نے کلمہ مکمل پڑھنا ہے لیکن حدیث سے یہ لفظ ہے لا الہ، آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں صدق کے دل سے اس نے پڑھا، پوری دنیا
میں جتنا شرک ہو رہا ہے سب کا رد ہو گیا. پوری دنیا میں جتنا شرک ہو رہا ہے سب کا رد ہو گیا. وہ ایک مرتبہ پڑھے اور رب کی توحید کا اقرار کرے تو زبان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گارنٹی کر رہی ہے کہ پوری کائنات میں جتنا شرک ہو رہا ہے اس کا رد ہو گیا, اس کی تردید ہوگی. تو پھر وہ تم پہ کیسے فتوی لگا کہ تم مشرک ہو؟ پہلے یہ تو دیکھو کہ جب شرک کا فتویٰ لگا رہے ہو یا دیکھو صحیح کہ وہ شرک کس بنا پہ تو فتویٰ لگا رہا ہے. قربان جائیں آقا علیہ السلام نے یہ گارنٹی اور ضمانت دے دی ہے. فرمایا اگر تم نے ان کا دامن پکڑ لیا, ان کے ہو گئے, جڑ گئے, تو پھر آگے آقا علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. فرمایا لن تضلوا, تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے, تم ہرگز گمراہ. اب پتہ یہ چلا کہ جنہوں نے اب آگے یہ سن لیں کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب, فرمایا اطرتی اہل بیتی, فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید, اور فرمایا میرے گھر والے, فرمایا کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید, اور آقا علیہ السلام میرے گھر والے. ان کے دامن کو جس نے مضبوطی سے تھام لیا, تو آگے ملا کر کیا فرمایا, لفظ کو ملا کر دو, فرمایا لن تضلوا, سارے بولیے کہ مرتبہ لن تضلوا, ہرگز نہیں, کبھی بھی نہیں. زبان نبوت کی گارنٹی رب کی گارنٹی ہے, پر ان کے دامنوں کو تھامنا, ان کے دامنوں کو پکڑ لینا, ان کے ساتھ وابستہ ہو جانا, جڑ جانا. آقا علیہ السلام فرمایا گمراہی, شرک, بدعت, جتنے طوفان چلے, اندھیری کی بات نہیں کر رہا, طوفان بھی چلے, لیکن تم نے اگر ان کے دامنوں کو تھام رکھا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اب پتہ یہ چلا, اب ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. رب کی طرف سے میں دو تحفے ملے. کتنے؟ دو تحفے. ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ایک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. رب کی بارگاہ سے کتنے تحفے ملے ہیں؟ دو. کتنے ملے ہیں؟ دو. جس طرح میں نے شروع میں بات کی تھی, یہ اس انما یرید اللہ پر میں جب پہلے بات کی تھی, پہلے ایک پروگرام میں, ان 3 پروگرام کب پہلے کہ ازواج مطہرات کا روایت کس نے بنایا, بات کس نے کیا, اور ادھر ان پنتان کو جس میں علاقہ شامل ہے, پھر آخر ان کو بات کس نے کیا, آج میں پوری اس کی ملے کی میراث پر سے جمل استعمال کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کتنے تحفے ملے ہیں؟ یاد ہے کہ یہ باتیں اصل میں بڑی کمال ہیں, بڑی کمال باتیں ہیں, بڑی تشریح درکار ہیں. اصل میں ٹائم بھی تھوڑا ہوتا ہے, ویسے میرے پاس تو علم بھی نہیں ہے, میرے پاس الفاظ اور کلمات بھی نہیں ہے کہ میں اتنا کھول کے آپ کا بیان کروں. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر چند الفاظ اور کلمات بیان کرنے کا موقع دے دیتا ہے. اب میں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کتنے تحفے ملے ہیں؟ سارے بولیے. دو تحفے. ایک تحفہ, یہ اپنی بات بھلانی نہیں, ایک تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید, اور دوسرا تحفہ کیا ہے؟ میری تقریر سنیں, میں جو بیان کو اس کی غور کریں. دو تحفے رب کی بارگاہ سے ملے ہیں, ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید, اور ایک اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے تحفے رب کی بارگاہ سے ملے ہیں؟ دو. بھلانا نہیں ہے, صرف تقریر سننے تک نہ رہا کریں. وہ میں آپ کو بہت کچھ نہیں دے سکتا, لیکن دو چار تو باتیں آپ کو مل جاتی ہوں گی نا. پہلی میں حدیث پاک کوٹ کر لی ہے, اور اس میں نے حوالہ دے دیا ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور ایک آقا علیہ السلام کے گھر والے. تو جنہوں نے ان کے دامن کو زندگی کی آخری سانس تک مضبوطی سے تھام رکھا, لن تضلوا. اور یہ بھی سن لیں, وہ بھی بات معرفت کرتا ہوں, آخری وقت شیطان کا بڑا سخت عملہ ہوتا ہے. آخری وقت شیطان کا بڑا, تو یہ وظیفہ لے کر جائیں, یہ وظیفہ ہمارے دامن میں رکھ لیا. آج آخری وقت شیطان کا بڑا سخت عملہ ہوتا ہے. اس کی مثال دیتا ہوں. امام محمد بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ, جو حنبلی فقہ کے بانی ہیں, بہت بڑے امام گزرے ہیں, بہت تقویٰ کے مالک تھے, 1000 نفل پڑھنے والے ایک رات میں. میں ایک بات کر رہا تھا کہ جب ان کا وصال کا وقت قریب ہوا تو ایک بند کمرے میں یا یہ ہیں یا ان کے صاحبزادے ہیں, اور صاحبزادے بہت بڑے امام ہیں, اور باہر لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند لوگ بیٹھے ہیں, شاگرد بیٹھے ہیں,
لاکھوں کی تعداد میں، لیکن کمرے کے اندر کتنی شخصیات تھی؟ تو یا امام صاحب تھے یا ان کے سرداری تھے. تو آپ کی زبان سے 3 مرتبہ نکلا، کونے کی طرف اشارہ کیا، فرمایا ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. تو بیٹا کہتا ہے ابا جی اس کمرے کے اندر یا تو میں ہوں یا پھر آپ کی ذات ہے، تیسرا شخص یہاں نہیں ہے. اور آپ نے کس کو کونے کی طرف اشارہ کیا ہے اور بغیر ہاتھ ایسا کیا، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. ابا جی تیسرا کون ہے؟ اب جملہ سن لیں. آپ فرمانے کے بیٹے وہ سامنے کونے کے اندر شیطان کھڑا ہے اور مجھے چیلنج کر رہا ہے، اتنے بڑے اماموں کو چیلنج کر رہا ہے اور کہہ رہا ہوں، اور دانت پر دانت رکھ کے چبا رہا ہے، جس کو ہم پنجابی میں کچیچی کہتے ہیں، کچیچی لے رہا ہے اور کہہ رہا احمد بن حنبل میں نے تو بڑے بڑے کو گمراہ کر کے مارا ہے، تو آج میرے حملے سے نکل رہا ہے. تو امام صاحب اتنی بڑی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے امام کو شیطان کا چیلنج. تو پھر آپ اپنے آپ کو دیکھو، میں بھی دیکھتا ہوں کہ پھر ہم کس بات کی مولی، پھر ہم کیا اس کے سامنے ہیں جو بیت المعمور کا امام اور فرشتوں کو استاد رہا. بڑا بات وقت ہے، عدو مبین فرمایا گیا قرآن مجید میں. اب اگلا جملہ سن لیں. اتنے بڑے امام کو چیلنج اور آگے امام صاحب کی سنی بات، فرمایا شیطان ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی کیوں؟ سکرات موت ابھی شروع نہیں ہوئے. ابھی تو میں تو صحیح سلامت بیٹھا ہوں نا، لیٹا ہوا ہوں. ہاں جب سکرات موت شروع ہوں گے وہ ایک بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، بڑا مشکل لمحہ ہوتا ہے. تم علماء سے رابطہ قائم کرو، وہ تمہیں بتائیں گے جو میرے آقا علیہ السلام نے بیان کیا ہے. بڑے بڑے اللہ والے صحابہ اولیاء بڑے بڑے کتب کیوں روتے گئے؟ رو رو کے نظریں ختم ہو گئی، بینائیاں ختم ہو گئی، جن کو پتہ چل گیا تھا کہ موت کا دروازہ کیا ہے. بڑا میں بات کر رہا تھا، فرمایا ابھی سکرات موت شروع نہیں ہوئے. میں یہ بات بتانے کے بعد پھر واپس آنا چاہتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر آؤ نا، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. آقا دعوت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی کتاب کے دامن کو پکڑ لو اور میرے گھر والوں کا دامن پکڑو. میں تمہارا نبی، میں زمانے نبوت سے گارنٹی دیتا ہوں لن تضلوا. شیطان جیسے الگو کھروا بھی شیطان آ جائے لیکن تمہاری اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہی ہوگا. لن تضلوا کا لفظ ہے حدیث سے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. لن تضلوا. اس مجلس میں علماء بیٹھے ہیں، اہل علم بیٹھے ہیں، رابطہ قائم کرو. بڑے بڑے ادارے ہمارے ان سے رابطہ قائم کرو کہ کیا یہ حدیث پاک موجود ہے حدیث میں؟ لن تضلوا کا لفظ ہے. پھر واپس آ جائیے. اللہ تعالیٰ نے کتنے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کتنے تحفے ملے ہیں؟ ایک اللہ کا کتاب اور دوسری باقی آپ نے سن لیا، ہو گیا. اب نبی پاک کی بارگاہ سے کتنے تحفے ملے ہیں؟ وہ بھی 2. ادھر سے 2 اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور ایک اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. 2 تحفے ادھر سے ملے اور 2 تحفے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ملے. وہ کیا ہے؟ وہ میرا آقا فرمائے اللہ تعالیٰ کا کلام اور میرے گھر والے. 2 تحفے ادھر کے، 2 تحفے ادھر کے. پھر آج آقا علیہ السلام کی آل کے شہدادوں کی ہفتہ وار حاضری کے موقع پر دعوت فکر ہے، دعوت فکر ہے. باہر بھی سن رہے ہیں، اندر بھی سن رہے ہیں. پھر آؤ تمہیں دعوت فکر ہے قرآن مجید کو سمجھنے، عمل کرنے کی صورت میں اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے کی صورت میں. پھر چڑھ جاؤ، لگ جاؤ. پھر طوفان آئیں، اندھیری طوفان آئیں، سیلاب آ جائیں، آخری سانس تک شیطان جیسے خرگوں بھی حملے کریں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا لن تضلوا. اب یوں سمجھو کہ یہ میرے آقا کی بھی مدد ہے، رب کی بھی مدد، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور نبی پاک کی بھی مدد. لن تضلوا. اب اگلا جملہ بڑا خاص سنانا چاہتا ہوں. اس کے راوی ہیں حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن. میں بڑی اختصار کے ساتھ تشریح نہیں کرنا. لا یؤمن عبد. اب جملے پہ غور کرنا، کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا. لو آخری صلاۃ والسلام نے ابتدا میں پہلا جملہ فرمایا اور ابھی وہ نشانیاں، وہ علامات، وہ پہچان بعد میں ہوگی. فرمایا لا یؤمن عبد، اور کوئی بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا. کب تک؟ حتی اکونا احب الیہ من نفسہ. جب تک، سبحان اللہ، جب تک میں اپنی جان سے بڑھ کر میری جان کے ساتھ محبت نہ کرے. اب کرو اسے داخل ہے.
اب کرو محبت کے دعوے. دعوت تو میں بھی کر رہا ہوں یہاں, دعوے تو جناب ہر کر رہا ہے, ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے. آقا علیہ السلام نے کسوٹ کی دی, فرمایا پرکھو اس پر, رکھ دو اس کو اپنے اوپر, دیکھو اپنے گریبان میں تھام کر کرو اپنا محاسبہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں مومن ہو سکتا کوئی بندہ, نہیں ہو سکتا. کب تک؟ جب تک وہ اپنی جان پر میری جان کو بصورت محبت فوقیت نہ دے. کتنی باتیں ہو گئی؟ اس مطلب آپ تقریر سن رہے ہیں انشاءاللہ. کتنی باتیں ہو گئی؟ ایک نشانی بیان ہوئی ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کر میری جان کے ساتھ محبت نہ کریں. یہ ایک نشانی ہے. نمبر آگے سنو, فرمایا وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ, اپنے گھر والوں سے بڑھ کر میرے گھر والوں سے محبت نہ کرے, لا یؤمنو, وہ ایماندار نہیں. لا کر باتیں یزیدیوں کی, اب باتیں کر یزید کی بات بختا, یزیدیوں کی بات کر, ظالمہ حیا کر. تمہیں پتہ نہیں کہ امام علی مقام کے مقابلے میں کون کھڑے ہیں؟ تو ان کے کلموں کو دیکھ رہا ہے, تو ان کی نمازوں کو دیکھ رہا ہے, تو ان کے روزوں کو دیکھ رہا ہے, تو ان کی داڑھیوں کو دیکھ رہا ہے, تو دیکھ رہا ہے وہ جناب اب مطلب یہ بات نہیں ہے. اور آگے پچھوڑ کریے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جو سن 7 ہجری کو پائے وہ میرے بیٹے کا ساتھ دے. ایک جملہ ہے, میں بڑے وسوخ سے سند کا بات کر رہا ہوں, جو سن 7 ہجری کو پائے وہ میرے بیٹے کا ساتھ دے. یہ حکم ہو گیا. رب کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے تیری کامیابی, تیری کامرانی, تیری بخشش, تیری نجات, تیرا عروج, تیری بلندی, تیری فتح, سب کچھ دوں گا, سب کچھ دوں گا, بن مانگے دوں گا. پر ایک شرط ہے. مولا وہ کیا؟ فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, جو محبوب دے اسے لے لے اور جس سے روکے اس سے. تو میدان کربلا میں پھر کیا ہوا؟ وہ تو تھا کہ جو میرا محبوب اسے لے. فرمایا جو سن 7 ہجری کو پائے وہ میرے بیٹے کا ساتھ دے. تو جو مقابلے میں آگے کرو فیصلہ, تم باتیں چھوڑو, باقی فیصلہ یہ کرو کہ نبی پاک جو دیا ہے اس پر عمل کیا ہے. وہ تو مقابلے میں کھڑے ہیں. لوگ کہتے ہیں اس دور کا فلاں علامہ صاحب تقریر کرتے ہیں نا, تقریر اب کرتے ہیں, رومتے کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, کیفیتیں بدل جاتی ہیں. مجھ سے کتنی بات بات جو نبی کے کندھوں پہ سوار ہونے والے, جو آقا کی گود میں پلنے والے, آقا کی زبان چھو سے, مجھے یہ بتاؤ ان کی آواز میں سود نہ تھا کیا؟ ان کی آواز میں کیا لطف نہ تھا کیا؟ مکان کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ 3 خطاب نہ کیے, اپنا کاج نہ کرایا؟ ان بات وقتوں کو پتہ نہ تھا کہ ہمارے سامنے کون ہستی کھڑی ہے؟ اور یہ بات وہ جنت کے طالب تھے, وہ جنت کے مشتاق تھے, وہ عبادت جنت کے لیے کرتے تھے. انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے سامنے جو ہستی کھڑی ہے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اب بعد وقت تو جنتی نوجوانوں کے سردار کے مقابلے میں کھڑے ہو. لیکن نہیں, بات یہ بھی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ دنیا کی دولت کا جب نشہ چڑھ جاتا ہے, لیکن آپ نے دل کی تختی میں لے لینا, جب دنیا کی دولت کا نشہ چڑھ جاتا ہے بندے کو, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, پھر اس سے نظر نہیں آتا یہ میرا باپ ہے, وہ نظر نہیں آتا یہ میری ماں, نہیں نظر آتا یہ میرا بھتیجا ہے, نہیں نظر آتا میرا دوست ہے, نہیں نظر کہ مسلمان میرا بھائی ہے, نہیں نظر آتا کہ مدان کلوا میں امام حسین ہے, نہیں نظر آتا عبداللہ بن زبیر ہے, نہیں نظر آتا عبداللہ بن عمر ہے. اور ان کو کیا پتا؟ تمہارے بیت اماموں کے بارے میں پڑھو, کون سا امام بچا ہے اس قوم سے, اماموں کا پڑھو. خدا کس میں رونا آتا ہے. میں کہا میں تو تنہائیوں میں کہتا ہوں مولا تیرا کرم ہے تو مجھے اس دور میں نہیں پیدا کیا مولا, وگرنہ میرا وہ بھی فسق پیارا تھا. ہم تو کمزور ہیں, ہم تو جمعہ کے دن بارات میں چلے جائے تو ہمارا جمعہ فوت ہو جاتا. محترم ہم تو گھر میں بیٹھ کے باتیں کریں دوستوں میں, تو نماز اذانیں ہو رہی, تو بڑے بڑے پکے نمازیوں کی جماعتیں جا رہی ہیں, تکبیر اولیٰ جا رہا ہے جناب, ہم جناب مجلسوں میں بیٹھ کھڑے تو پانی پی رہے ہیں, الٹیاں سے پانی پی رہے ہیں. ہمیں نبی پاک کی سنت سے غلط کیا ہے؟ نہیں محترم, خدا کی قسم, خدا کی قسم شکر ادا کرو ہم اس زمانے میں نہیں تھے, وگرنہ ہمارے بھی پروفیسر جا رہے تھے. وہ جو امام علی مقام رب کے مقابلے میں تھے نا, اور ہماری عبادت ان کے سامنے کوئی شے نہیں, ہماری عبادت ان کے سامنے کوئی شے نہیں. وہ بڑی بڑی ان کے بڑے بڑے تو صحیح بڑی بڑی عبادت کرنے والے, بڑے بڑے تہجدیں پڑھنے والے تھے, پر وہ ایک دنیا کی دولت کا نشہ, وہ نوکری کا نشہ تھا محترم. بات اور کوئی نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ نشہ چل جائے یہ بڑا بدبخت نشہ ہے. اس لیے شریعت نے کہا ہے آنے پہ بھی نگاہ رکھو, جانے پہ بھی نگاہ رکھو, اور یہ بھی دیکھو رب کی بات جھکنے میں رکاوٹ تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہرحال ٹائم ہوتا جا رہا ہے, میں کافی آگے چلا گیا. سنیے کتنی نشانیاں بیان کی ہیں. تو
فرمایا میری جان اپنی جان سے بڑھ کر میری جان کے ساتھ محبت نہ کرے اور اپنے گھر والوں سے بڑھ کے میرے گھر والوں کے ساتھ محبت نہ کرے. آگے اور کمال فرمایا اطراتی و اطراتی احب علی من اطراتی. قربان جائے. فرمایا اپنی اولاد سے بڑھ کر میری اولاد کے ساتھ محبت نہ کرے. گھر والوں کو اہل بیت کو الگ بیان کیا, اپنی اولاد کو الگ بیان کیا. پوری اہل بیت بھی آ گئی, اولاد بھی آ گئی. قربان جائے. اور اولاد میں آل بھی آ گئے, سارے آ گئے. اوپر جان کا ذکر کیا, آخر میں جا کر درمیان میں دونوں ذکر کر کے آخر میں جا کر پھر اپنا بیان کر دیا. فرمایا سبحان اللہ, فرمایا بذاتی احبا الیہ من ذاتہ. اوپر جان کا ذکر, نیچے اپنی ذات کا ذکر کر دیا, درمیان میں اپنے گھر والوں کا ذکر کر دیا, اپنی اولاد کا ذکر کیا. لا یؤمنو, میرے آقا نے یہ سند دے دی ہے, میرے آقا نے بیان کر دیا ہے. اب پرکھو تم بھی, پرکھتے ہیں ہم بھی. ہم دیکھیں اپنا محاسبہ کر کے اپنے دامن کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے دامن میں کیا ہے. کیا ان کے دونوں دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ کیا محبت ان کے ساتھ ہے؟ اگر یہ سارا کچھ تیرے دامن میں ہے تو پھر میں آج ان شہادتوں کی بارگاہ میں تمہیں مبارک دیتا ہوں اپنی طرف سے کہ تم مبارک کا حقدار ہے. اس سے بڑی امیری کوئی نہیں, اس سے بڑی دلیری کوئی نہیں, اس سے بڑا جناب دینداری نہیں, اس سے بڑی سرمایہ داری نہیں ہے, اس سے بڑا عہدہ نہیں ہے, اس سے بڑا دہیج نہیں ہے, اس سے بڑی فضیلت نہیں ہے, اس سے بڑا پروٹوکول نہیں ہے. اگر یہ تیرے دامن میں ہے. آگے آگے بڑی خاص بات کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ تعالی, اس کو عمر ثانی بھی کہتے ہیں. عمر بڑی خاص بات سننے والی ہے. میں حدیثوں کو مختصر کرتے ہوئے اور آخر ایک چھوٹی بات شامل کرنا چاہتا ہوں. ہے تو بڑی طویل اختصار کے ساتھ, اور جملے پہ غور کرنا. حضرت عمر بن عبد العزیز, سارے بولی حضرت عمر بن عمر ثانی رحمت اللہ تعالی, یہ اپنے دربار کو سجا کر بیٹھے تھے. وزیر بشیر بیٹھے ہوئے ہیں, جناب کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کتنی دنیا بیٹھی ہوگی. ایک نو عمر نوجوان, ایک نو عمر, چھوٹی عمر ہے, بڑی بڑی زلفیں ہیں, بڑی بڑی ادھر ہی ہے نا, نو عمر, چھوٹی عمر, زلفیں بڑی بڑی. جب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی, اٹھے, استقبال کیا, لیا, اوپر بٹھا دیا, اوپر. اب لوگوں کے دلوں پہ اثر تو پڑ نہیں تھا نا, کہ بڑے بڑے نیچے بیٹھے ہیں, آپ بھی نیچے بیٹھے ہیں, اور نوجوان زلفوں والے کو اوپر بٹھا دیا. عجیب بات ہے. اب لوگ آپ بچے مگوئیاں کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں کہ نو عمر بچہ ہے, چھوٹی کی عمر ہے, اوپر بٹھا دیا ہے. پھر اگلی بات بڑی سننے والی ہے. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ ان سے مخاطب ہوئے. پھر جو وہ کہتے جا رہے ہیں وہ کرتے جا رہے ہیں. جو وہ کہتے جا رہے ہیں وہ, میں یہ کبھی حدیث کوٹ کروں, اس کے اندر 4 چیزیں ہیں. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے, میرا آقا نے فرمایا جس نے میرے گھر والوں میں سے کسی کی ضرورت کو پورا کیا, میرا وعدہ ہے قیامت کے 3 ضرورت میں پوری کروں. اصل ضرورت آخرت میں ہونی ہے نا. ادھر تو کی سب چیز گزرتی پئی ہے نا. غریب تک بھی یہ رات گزر گئی, امیر تک بھی گزر گئی, بڑے بڑے ہائی لیول کے ہوٹلوں میں کھانے والوں کی رات بھی گزر گئی, اور کھول کے لسی میں مرچی ہونے کی رات گزر گئی. پیٹ تو بھاری جاتا ہے. بات دیکھو, لوگوں کے لباسوں کو دیکھا کرو, لوگوں کی حالتیں دیکھو. محلے میں نکل جاؤ یار, محلوں میں نکلو, لوگ کیا فیت ہم تو اوپر چھوڑتے فلاں. اللہ کے بندوں کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ادا کر کہ تمہیں رب نے مومنوں کے گھر میں پیدا کیا, اور تیرے دامن میں اللہ کی کتاب کا دامن بھی ہے, تیرے ہاتھوں میں میرے آقا کے گھر والوں کا بھی دامن ہے. تو اللہ کا شکر ادا کر. اس سے بڑی کوئی کمیلی ہے؟ بولیے. لوگ ضرورت پوری کی, تحفے دیے, الوداع کیا, لوگوں سے نہیں رہا گیا, اور نہیں رہا جاتا. کیوں دو سپورٹ کے اور اللہ کا گندا کرن کہ اسی میں اسی کو چوک کر جائیے. نہیں ٹھیک ہے نا, کتنے دے میرے خیال میں کتنے ٹھیک ہے یار, کچھ نہیں کہتا نہیں یار, کوئی گھر یہاں ساری حالت ایسی ہو گئی ہے. جبکہ حکم یہ ہے حسن زن, حسن زن, حسن زن. یہ بڑا تحفہ ہے, حسن زن. بات گمانی نہیں کرنی نہیں. بات گمانی کرو کہ پریشان ہو جاؤ گے. حسن زن کو کہ خوش رہو, یاد رہے گا. سنیے, لو جی, لوگوں سے نہیں, بولو نہیں. لو جی, پھر حضرت عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ نے جواب دیا نا, کمال کیا. کوئی ان کی تعریف نہیں, کوئی فضائل نہیں بیان کہ یہ سید ہے, یہ سیدوں کا بیٹا ہے, اس کے فضائل یہ ہیں, یہ نو. میں کہتا ہوں جواب آپ نے اتنا پیارا دیا, اتنا خوبصورت دیا, کمال کر دیا.
سنو جواب. فرمایا کوئی بات نہیں کی. فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری بیٹی میرے دل کا ٹکڑا ہے. آپ جواب سنو, جواب بڑا پیارا. فرمایا لوگوں یہ نو عمر بچہ کو تھا نا, ہاں تو اسے یہ کون تھا, مجھ سے سنو. میں ایمیں نہیں ہوں محبت کرتا رہا, ایمیں نے مخاطب نہیں ہوا, ایمیں اوپر نہیں بٹھایا. خدا کی قسم جس کو قدر ہے تو پھر جس کو قدر ہے قیامت کو اس کی قدر ہوگی انشاءاللہ. ساری دنیا دیکھے گی خدا کی قسم. آئیے محترم سنیے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو سلام نہ پڑھے نماز قبول نہ ہو تو پھر تو جو ماری ماری جا ایسی کچھ کہہ سکتے تھے. آپ پہ رکھیں گے, آپ پہ پڑھنے ملی. بارہ میں بات کر رہا تھا. فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری آقا سلام میری بیٹی میرے دل کا. آپ بات یاد ہو جائے گی, میں کہ بات یاد ہو جائے جب آپ اتنا خوبصورت ہے. فرمایا آقا علیہ السلام نے میری بیٹی میرے دل کا ٹکڑا ہے, جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا. میری بیٹی کی خوشی میری خوشی کا سبب ہے. اتنا جواب دے کے پھر عمر بن عبدالعزیز نے کیا خوبصورت فرمایا. فرمایا خدا کی عزت کی قسم اگر آج میرے آقا کی بیٹی زندہ ہوتی, وہ اس میرے کردار کو, میرے عمل کو دیکھتی تو میرے آقا کی بیٹی خوش ہو جاتی کہ